اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ دل عرشی ہے، فرشی نہیں ہے، اس موضوع کا باقی حصہ۔ اندازہ کیا آپ نے کہ دولت تو اتنی بے شمار کہ گھر میں غلے کی طرح سے بھری ہوتی ہے، اور قلب یعنی دل اتنا متوجہ الی اللہ کہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش۔ مسلم کو ایسا بنایا گیا ہے۔ مسلمان کو نہ تو یہ کہا گیا کہ تو شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر بیٹھ، پہاڑوں کے دامن میں بیٹھ، فرمایا یہ رہبانیت ہے۔ اسلام نے رہبانیت ختم کر دی، کمانا فرض بتایا ہے، لیکن کمانے کے بعد لکھپتی کروڑپتی بن جائے تو کیفیت یہ پیدا کر دی جائے کہ ہاتھ پیر میں تو سونا چاندی رکھا ہوا ہو، دل اللہ میں اٹکا ہوا ہو۔ مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے۔ اور مذاہب میں ترک دنیا اس طرح سکھلائی گئی کہ دولت کو ختم کر دو، اسلام میں اس طرح سے سکھلائی گئی کہ کماؤ مگر دل سے ترک کر دو، محبت کا تعلق نہ رہے۔ یہ زیادہ حوصلے کا کام ہے۔ دنیا کو بالکل چھوڑ کر پہاڑ میں جا بیٹھے یہ آسان ہے، لیکن سامنے موجود ہو پھر دل میں گنجائش نہ ہو، یہ ہر ایک کا حوصلہ نہیں، یہ مشکل کام ہے۔ یہ مجاہدہ مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ سب کچھ لے کر پھر دل سے بے تعلق رہے اور ہاتھ پیر سے اس طرح لگا رہے جیسے 24 گھنٹے اسی کام کے ہو۔ حاصل یہ نکلا کہ دولت کتنی بڑھ جائے اس کو وفادار نہیں بتلایا گیا، وہ دنیاوی زندگی میں بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور مرنے کے وقت تو چھوڑتی ہی ہے۔ جو ایسی بے وفا چیز ہو اس سے محبت کر کے آدمی کیا کرے، اسے غلام اور خادم بنائے رکھے، یہی اس کا حق ہے۔ پھر بھی اس کو قبلہ بنا لے تو حشر یہ ہوگا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال میں فرمایا کہ عین مرتے وقت مال سے مدد مانگی کہ میں نے ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح تیری عزت کی، تو میرے کام آئے گی؟ اس نے کہا میں تیرے کام آنے والا نہیں۔ اس وقت آدمی پچھتائے گا کہ میں نے سارا دل اور دماغ کا سرمایہ اس کے اوپر لگا دیا اور اس نے وفا نہ کی، افسوس رہا۔ تو فرمایا کہ یہ تو بڑا بھائی ہے، اور فرمایا سمجھے درمیانی بھائی کون ہے؟ فرمایا وہ انسان کے بیوی بچے ہیں کہ یہ انسان مرتے وقت امید کی نگاہیں ڈالتا ہے کہ شاید میری بیوی یا اولاد کام آ جائے، میرا آخری وقت ہے، مگر وہ کہتے ہیں ہم نہیں کام آ سکتے، تو جانے تیری قبر جانے، زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ تو مر جائے گا تو تجھے زمین کے نیچے دفن کر دیں گے، لیکن آگے تو جان، تیرا کام جانے، ہم تیرے مددگار نہیں۔ حالانکہ بیوی بچے آدمی کے ہیں کہ آدمی کچھ وقت ان کی محبت میں بھی کھو دیتا ہے، کئی بار ایمان بھی کھو دیتا ہے۔ اولاد کی صحت اور بیماری سے بچانے کے لیے کئی بار ماں باپ شرکیہ چیزیں بھی کر گزرتے ہیں، ٹونے اور ٹوٹکے اور سحر اور جادو بھی کرا لیتے ہیں، سحر حرام سے بھی باز نہیں رہتے کہ کسی طرح سے اولاد بچ جائے، کسی طرح سے جان بچ جائے۔ اولاد کے لیے یہ سب کچھ کیا، مگر مرنے کے وقت وہ بھی ٹکا سا جواب دے دے گی کہ میں تمہارے کام کی نہیں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ یہ کہے گا میں نے عمر بھر تیرے ساتھ سلوک کیا، وہ کہے گی کس نے کہا تھا تجھے سلوک کرنے کو، اب بھگت اکیلے ہی، ہم تیرے کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھائی کیسا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھائی شریف نہیں ہے، یہ بھی کمینہ خصلت نکلا۔ اس واسطے بیوی بچوں سے محبت ہو تو ان کی اصلاح کے لیے ہو، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے تعلق ہو۔ بیوی کی محبت اس لیے ہو کہ اس کو بھی خدا پرستی میں لگایا جائے۔ صرف نفس پرستی کی محبت ہوگی تو سب سے پہلے وہ الگ ہو کر یہ کہے گی میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، وہ کہے گا میں تیرا شوہر ہوں، وہ کہے گی میں نہیں جانتی، اب تو میں دوسرے کے گھر جانے والی ہوں، میرا تیرا واسطہ کیا۔ لیکن اگر تربیت کی اور سیدھے سچے راستے پر لگا، وہ کہے گی میں ایصال ثواب بھی کروں گی، میں قبر میں بھی تجھے نہیں بھلاؤں گی، آخرت میں بھی نہیں بھلاؤں گی، تو مطمئن رہ میں برابر ثواب پہنچاؤں گی۔ اولاد کہے گی میں تیرے لیے صدقہ جاریہ ہوں، تو نے میری تربیت کی، مجھے علم پڑھایا، عمل کے راستے پر لگایا، آج تو جا رہا ہے تو میرا عمل تیرے ساتھ جا رہا ہے، میرا صدقہ جاریہ ہونا تیرے ساتھ ہے، تو فکر مت کرنا۔ لیکن اگر صرف اولاد ہی اولاد ہے یا بیوی ہی بیوی ہے، کوئی تربیت نہیں،
صرف نفس پرستی اور عیشی ہے اور کچھ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرا تیرا کیا واسطہ، تو جانے تیرا کام جانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درمیانہ بھائی کیسا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا بالکل بیکار اور کمینہ خصلت ثابت ہوا۔ اس موضوع کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ ہر خوف کی چیز سے امن عطا فرمائیے، ہماری تمام جائز مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔